أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين آفاق سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، ججتے نہیں کنشق و حمام اس کی نظر میں، جبریل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کا شکر ہے، مالک کی توفیق سے ایک روحانی دسترخوان پر ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ کے گھر کی خوبصورت روحانی برکتیں ہمیں نصیب ہیں۔ یہ چھت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رب اپنے گھر کا سایہ نصیب کرتا ہے۔ مالک ہماری زندگی کے آخری لمحے تک ہماری نسبت کو مسجدوں سے برقرار رکھے۔ سفر المظفر میں اللہ کے مقبول بندوں کے ذکر کے حوالہ سے خوب چرچے ہوتے ہیں۔ بہت سارے بزرگوں کے اعراس اس ماہ نور میں منعقد ہوتے ہیں۔ برصغیر کے اندر بڑے بڑے اولیاء ہیں، لیکن جب حضرت داتا صاحب کا نام آتا ہے تو اس چھتری کے نیچے سب چھپ جاتے ہیں۔ حضور داتا صاحب کا فیضان اتنا ہے کہ اس فیضان کے سورج کے سامنے بڑے بڑے اولیاء کے سورج دیے نظر آتے ہیں، چراغ نظر آتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے رب عطا کرتا ہے، بندہ خود کچھ بھی نہیں۔ مالک جب چنتا ہے تو پھر ایسی بلندیاں دیتا ہے کہ زمین پر ہوں تب بھی نعرے، زمین میں ہوں تب بھی نعرے۔ ان کی محبت سے مخلوق کے سینوں میں ادب اور احترام کے دیے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے۔ حضرت داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بالکل قریب ہے، اور روحانی فضائیں مزید معطر ہو رہی ہیں۔ لوگوں کے سینوں تک وہ انوار ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، اور جس شہر میں میرے داتا لیٹے ہیں، حضور مجدد الفسانی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ولیوں میں قطب ہوتے ہیں، قطب الارشاد ہوتے ہیں، قطب الاقطاب ہوتے ہیں، لیکن حضور مجدد پاک فرماتے ہیں میں نے شہروں میں ایک شہر دیکھا ہے جو قطب بھی ہے اور قطب الارشاد بھی۔ بڑی عجیب بات کر دی حضور مجدد پاک نے، اور یہ شہنشاہ ایسا نہیں کہ کوئی ایسی بات کر دے جن کا ہر لفظ شریعت کے تابع ہے، جنہوں نے پوری زندگی اسلام کے پرچم کو بلند کیا، نظام اسلام کے تحفظ کے لیے آپ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بھی رہے، ہر جگہ نعرے
کلندرانہ لگایا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم حضور مجدد پاک کو خیرات اور خیراج کچھ عرض کریں گے. اللہ اکبر. تو حضور مجدد پاک حضرت داتا صاحب کا تذکرہ لکھتے ہوئے، داتا صاحب کی شان تو بڑی بلند ہے، بڑی عظیم بارگاہ ہے حضور داتا صاحب کی، لیکن فرماتے ہیں کہ شہروں میں قطب اور قطب الارشاد کا درجہ بڑی صغیر میں نے جس شہر کو پاتے ہوئے دیکھا ہے، فرمایا وہ علی حجویری کا شہر لاہور ہے. فرماتے ہیں کہ ان کے عرس پر عام لوگ اتنے نہیں ہوتے جتنے چھپے ہوئے ولی آتے ہیں، غوث آتے ہیں، قطب آتے ہیں، اوتاد آتے ہیں، بڑے بڑے اپنی دستاریں حضرت داتا صاحب کی گلیوں میں بچھائے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس دسترخوان سے وہ روحانی لنگر لیتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے شہنشاہ گزرے، شہنشاہ ہیں، شہنشاہ ہوں گے. حضرت علامہ اقبال نے جب حضرت داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فی البدی وہ داتا حضور کی بارگاہ میں خیراج عرض کیا. کیا خوبصورت آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم. کبھی اس پہ غور کریں کہ اقبال کیا کہہ گئے. اقبال کو چھوٹے اسٹیشن پہ رکنے والا بندہ نہیں، اقبال کی فکر بڑی بلند فکر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال نے جن مولویوں نے روٹی کا دھندا دین کو بنایا، علامہ اقبال نے معاف نہیں کیا، بڑی تنقید کی ہے اور ڈاڈی تنقید کی ہے علامہ اقبال نے. 2 رکعت کا امام کہہ کر، حالانکہ علامہ اقبال کو مصلی رسول کا کتنا حیا اور کتنا علم ہے. اللہ کے مقبول بندوں میں حضرت اقبال کا نام ہے. بہت بری طرح وہ معاشرے کی خرافات، بدعات اور بہت سارے جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، اقبال نے ایک ایک کر کے نوٹ لکھا ہے، نوٹ کرایا ہے، امت کو جھجوڑا ہے، امت کے اندر خودداری پیدا کی ہے، امت کو پیچھے مڑنے کی طرف اشارے دیے ہیں کہ تم آگے نہ جاؤ، پیچھے دیکھو کہ تمہارے پیچھے کیا ہے، تم پیچھے چلو گے تو ترقی پاؤ گے. علامہ اقبال نے پھر اپنی فکر کے سورج میں کیا کچھ روشن نہیں کیا. آج اسی لیے بڑوں کو اقبال کی تکلیف ہے. اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ حضرت قائد اعظم کے ساتھ جو اس مرد کلندر کی تصویر ہے وہ بھی بعض جگہوں پر اتاری جا رہی ہے. یہ ہضم کفر کو نہیں ہو رہا. اقبال کفر کو کبھی بھی اقبال ہضم نہیں ہوگا. اس کا جب بھی ہاتھ جس طرح بھی پڑ رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے. اس امت نے اگر اقبال کو پڑھ لیا، اقبال کو سمجھ لیا تو پھر ہماری خیر نہیں. تو اس لیے وہ پوری پلاننگ کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ اقبال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پیدائش کی چھٹی بند، وفات کی چھٹی بند، ہر چیز بند، تصویریں اتاری جا رہی ہیں. بہت سارے ایسے مکار قسم کے دانشور ٹی ویوں پر بٹھائے جا رہے ہیں اور وہ اپنا زہر اگل رہے ہیں حضرت اقبال کے متعلق. تو اس اعتبار سے کفر نہیں چاہتا کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرے. مسلمان کے اندر وہ جذبہ جو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا، سب کچھ بیان کر دیا ہے، چھوڑے ہی کچھ نہیں. شاعری شاعری ایک طرف، ایک شعر ایک طرف. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ اللہ کا پیغام، رسول اللہ کا پیغام، پیغام سرمدی اقبال اپنی قلم سے لکھ رہے ہیں. کہ کدھر پھر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟
کیا کر رہا ہے؟ کس طرف دیکھ رہا ہے؟ گنبد خضرا پہ نظر رکھ، پھر تو فیصلے خود لکھا کرے گا. پھر تجھے ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ہو جا سیدھا، مدینے کا گدھا بن جا اور مدینے پر نظر رکھ، مدینے والے کا غلام بن جا، عشق حضور سے اپنے سینے کو منور کر لے. پھر دیکھ تیری پرواز کتنی اونچی ہوگی، تیری اڑان پر رشک دنیا کرے گی. لیکن صرف شرط ایک ہے کہ تو ان کا غلام بن جا، پھر بڑے بڑے آقا اور بادشاہ تیرے قدموں میں بیٹھے. تو یہ چیز کفر کو ہضم نہیں ہوتی. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس مرد نے، اور اتنا بڑا پرواز رکھنے والا مرد، لیکن جب داتا حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے تو ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم. او واہ حجویر کے شہزادے، حجویر کے سید، میں تجھ پہ قربان جاؤں. تو کوئی چھوٹا مرد نہیں ہے، پوری امتوں کا تو مخدوم ہے، شہنشاہ ہے، آقا ہے. اس امت کے اولیاء کے متعلق نہیں کہا، پوری امتوں میں. یہ اقبال کی بولی ہے، مخدوم امم. کوئی چھوٹا لفظ نہیں اقبال بول گیا. آپ ہر روز نا تہجد کی نماز داتا صاحب پڑھتے تھے. لاہور میں ہوتے تو داتا حضور تہجد کی نماز علامہ اقبال پڑھتے، اور باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ مجھے مصور پاکستان کہتے ہیں، لیکن فرمایا خدا کی عزت کی قسم کہ یہ پاکستان کا جو تصور ہے، اس ملک کا جو نقشہ میرے ذہن میں آیا ہے، فرمایا میں ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے داتا حضور کے قدموں میں بیٹھا تھا کہ داتا حضور نے کرم نوازی فرمائی اور پاکستان کا نقشہ میرے سامنے کر. تو فرماتے ہیں لوگ مجھے مصور پاکستان کہتے ہیں، اصل مصور پاکستان تو لاہور لیٹا ہے جس کا نام داتا علی حجویری. سید حجویر مخدوم امم. آج لوگ اقبال کے شعر پڑھتے ہیں، اپنی تقریریں چمکانے کے لیے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں لیکچر جھاڑتے ہیں. لیکن میں دعوت دیتا ہوں، بہت چھوٹے ہیں ہم، داتا حضور بہت بڑے ہیں، علامہ اقبال بہت بڑے ہیں جی، لیکن ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ جس اقبال کے شعر پڑھتے ہو اس اقبال کا عقیدہ بھی دیکھو کہ وہ تو داتا کے مزار پہ حاضری دینے والا مرد تھا. تو تم کس منہ سے داتا کے مزار پر حاضری دینے کو شرک و بدعت کہتے ہو؟ یہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، یہ تربیت کے لیے میں باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جس زبان سے اقبال کو پڑھ کر اپنی تقریر چمکاتے ہو، وہ اقبال تو عوان شریف جوتے پہنے بغیر آتا تھا. وہ اقبال تو حضرت قاضی سلطان محمود رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پہ بیعت تھا، سلسلہ قادریہ میں داخل تھے، تصوف کو ماننے والا تھا، مزارات اولیاء پہ حاضری دینے والے تھے. شعر پڑھو لیکن عقیدے کے معاملے میں بھی علامہ اقبال کے پیچھے چلو. حضرت علامہ اقبال آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے پھر آپ نے حد کر دی. جو حوالہ دیا نا اقبال نے، میں آج پڑھ رہا تھا تو ایسے من میں اجالے برس رہے تھے، روحانی فضائیں اتر رہی تھی. اگلے شعر کا جو حصہ ہے نا، اللہ اکبر، کتنی مجلسیں چاہیے اس کی تفسیر میں. فرمائے مرقد او، جو حجویر کا سید ہے، مخدوم امم ہے، سنو لوگو، مرقد او، اس کا مزار، اس کا قبر کا احاطہ، مرقد او، مزار، قبر. آگے کیا ہے؟ بہت بڑی دلیل دے دی. اور بھی کچھ کہہ سکتے تھے، بہت کچھ کہہ سکتے تھے اقبال ہیں. لفظ سامنے کھڑے ہوتے، ہاتھ باندھ کے لفظ اقبال کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، لیکن کیا کہا؟ مرقد او پیر سنجر راہ حرام. فرمایا جس کی قبر خواجہ اجمیری کے لیے حرم کا درجہ رکھتی، کہ خواجہ اجمیری وہ مرد ہے، مرد کہ جب حضرت اپنے مرشد کریم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تو فرمایا جاؤ سورہ فاتحہ پڑھو. ساری رات پڑھاتے رہے، صبح کو بلایا
ایسے انگلیاں کی. آپ کے مرشد کریم نے انگلیاں کی. فرمایا معین الدین. جی حضور. فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کی حضور آپ کی 2 انگلیوں میں مجھے پوری کائنات نظر آ رہی ہے. خواجہ اجمیری کیا کہتے ہیں؟ حضور مجھے آپ کی 2 انگلیوں میں پوری کائنات نظر آ رہی ہے. فرمایا پھر نیچے دیکھو. نیچے دیکھا کچھ نظر آیا. عرض کی حضور تخت الثری نظر آ رہا ہے. پہلے دن بیعت ہوئے ہیں. یہ حضور غوث اعظم کے ہم اثر ہیں، خالہ زاد ہیں. اتنا بڑا سید ہے، حسنی سید، حسینی سید خواجہ اجمیری. کیا نظر آ رہا ہے؟ تحت الثری نظر آ رہا ہے. اوپر دیکھ عرش بری نظر آ رہا ہے. مشرق مغرب. عرض کی حضور آپ کا صدقہ پردے ہی نہیں رہے. فرمایا چل پھر ہم حرم میں چلتے ہیں. حج کے لیے لے گئے. کیا خوب ان کا مقدر تھا کہ اپنے مرشد کریم کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت، حرمین شریفین کی حاضری. اللہ اکبر. حرم پاک میں داخل ہوئے. کعبے کے سامنے کہا یا اللہ میں معین الدین لایا ہوں. آواز آئی ہم نے اپنے دین کی مدد کے لیے قبول کیا. معین الدین ہم نے اپنی دین کی مدد کے لیے قبول کر لیا. باقاعدہ آواز آئی. پھر جب دربار رسول پہ حاضر ہوئے، حضور کے در نور پر جب حاضری دی تو مرشد کریم نے بازو پکڑ کر جالیوں کے سامنے کیا اور رو کے عرض کیا حضور معین الدین لایا ہوں، معین الدین لایا ہوں. تو سرکار نے جالیوں سے فرمایا وعلیکم السلام یا غریب نواز. غریب نواز کا لقب حضور کی جالیوں سے ملا. وہ معین الدین جنہیں سرکار نے فرمایا معین الدین جاؤ ہم نے تمہیں سلطان الہند بنایا ہے، ہند کی بادشاہی دی ہے. پتا چلا یہ جو کرسیاں کرسیاں ہیں ان کی تو اوقات نہیں، اصل بادشاہی آج بھی مدینے والا دیتا ہے. ان کی بارگاہ سے بادشاہی بٹتی ہے. بادشاہ نہیں بیٹھا ہوا کہ لوگ جھکے جا رہے ہیں. فرید فرید زمانہ کر رہا ہے، باہو باہو کر رہا ہے، داتا داتا کر رہا ہے. مہر علی، جماعت علی، ہند الولی، غوث جلی، یہ کیا نعرے لگ رہے ہیں. کیسی بادشاہی دے دی، کیسی بادشاہی دے دی کہ صدر بنے یا وزیر بنے، کوئی بھی عہدہ ہو، مر جائے تو سابقہ لکھا جاتا ہے. کبھی داتا صاحب کی قبر پہ بھی لکھا دیکھا ہے سابقہ. سابقہ ولی اللہ جب دیتے ہیں پھر لیتے نہیں. آپ کے قریب شہنشاہ لیٹے ہیں جنہیں سید کبیر الدین کہتے ہیں، شاہ دولہ ہیں. قبر پہ دیکھا ہے کہ سابقہ تھے. آج بھی بادشاہت کر رہے ہیں. یہ ہے حضور کی دی ہوئی بادشاہت، سرکار کی عطا کردہ خیرات. اللہ اکبر. تو سرکار نے کیا خیرات عطا فرمائی؟ فرمایا جا تمہیں سلطان الہند بنا دیا ہے. اب جسے سرکار روحانی طور پر ہندوستان کا بادشاہ بنا کے بھیجیں تو میں اکثر کہتا ہوں وہ آ کے داتا علی حجویری کے قدموں میں بیٹھتا ہے. بتاؤ داتا علی حجویری کتنا بڑا بادشاہ ہے. محمد ہمارے، آج کہہ دو داتا ہمارے، داتا ہمارے. جن کو درد ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے نا یار، اس درد کا علاج کوئی نہیں، کوئی علاج نہیں. جو سرکار سے بغض رکھتے ہیں، اولیاء سے بغض رکھتے ہیں، ان کا درد فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ کا وعدہ ہے. محبوب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ان کے اندر بیماری ہے، اندر. اور محبوب یہ تیرے دشمن ہے نا، اسی مرض میں مارے جائیں گے، ہم اور مرض بڑھائیں گے. محمد ہمارے، داتا ہمارے، او خواجہ ہمارے.
لوگ کہتے ہیں کہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے والی شخصیت کا نام خواجہ اجمیری ہے. ایسے ہی ہے. وائسرائے ہند رہ چکا ہے, بڑا موذی انگریز ہے, بہت بڑا موذی. اسلام کے خلاف اس نے زہر اگلا ہے, لیکن حق حق ہوتا ہے, سچ سچ ہوتا ہے. اس وائسرائے نے بھی اپنے تاثرات میں لکھا ہے, یار میں ہندوستان میں ایک ایسا مزار دیکھا ہے, ایک ایسا بادشاہ دیکھا ہے کہ جو 700 سال سے ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے. پوچھا کون؟ کہا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. 700 سال سے حکومت کر رہا ہے ہندوستان پر, وہ معین الدین چشتی اجمیری ہے. اس نے لکھا ہے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے والی شخصیت, دلوں پر راج کرنے والی شخصیت کا نام معین الدین ہے. جہاں جہاں تک بھی عاشقان رسول بیٹھے ہو, سن رہے ہو, میری آپ سے گزارش ہے کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تو پھر تو شان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہونی چاہیے زیادہ. لیکن وہ تو داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہیں. دل پہ جملہ لکھو, دل پہ جملہ لکھو. اگر سائل کی شان ہے تو داتا کا کیا مقام ہوگا؟ قدموں میں بیٹھا ہے سائل, اور خزانہ لے کے گیا ہے. یہ نہیں کہ چھپا کے لے کے گیا ہے. کہا سنو, میرا نام معین الدین ہے, اور میں جس دربار میں بیٹھا ہوں, جس درگاہ کے اوپر بیٹھا ہوں, اور صرف 40 دن بیٹھا ہوں, قیامت تک پیغام دے رہا ہوں. کبھی بھول کر بھی علی حجویری کے متعلق بغض نہ رکھنا. یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں, گنج بخش فیض عالم, مظہر نور خدا, ناقصاں را پیر کامل کاملاں. آج ولی وظیفہ کرتے ہیں یہ شعر کا, اور روحانیت کے درجات بلند ہوتے ہیں ان کے اس شعر کی وجہ سے. ہزاروں مرتبہ اولیاء وظیفہ دیتے ہیں, یہ شعر پڑھو, تزکیہ ہوگا, صفائی ہوگی, پاکیزگی ہوگی, من میں اجالا ہوگا. کون سا شعر؟ گنج بخش. جس کی شان میں شعر اندر صاف کرتا ہے, وہ داتا کی نگاہ کتنی صاف کرتی ہوگی. اور تو کرو نا ذرا. اللہ اکبر جل شانہ. مرقد او پیر سنجر راہ حرم. فرمایا جس کا مرقد مزار قبر خواجہ اجمیری کے لیے حرم کا درجہ رکھتا ہے. اقبال کو پڑھنا, اقبال پر تقریر کرنا, اقبال کے شعر پڑھنا. سن, اقبال تو داتا صاحب کی قبر کو خواجہ اجمیری کے لیے حرم کہہ رہا ہے. حرم کس معنوں میں کہا, میں باس میں نہیں پڑھتا, لیکن سوچ صحیح نا, کس منہ سے تو فتوے لگاتا ہے, کس منہ سے تو بولتا ہے, منہ کھولتا ہے, کیا تو بولتا ہے؟ مرقد او, یہ وہی اقبال ہے کہ جب حضور مجدد پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحد پر. عقیدہ چھپا کے نہیں رکھا. قبروں پہ جانا شرک نہیں, قبروں سے تو بہت کچھ ملتا ہے, مزارات سے تو بہت کچھ ملتا ہے. مفتی احمد یار صاحب نے ایک جملہ سادہ سا لکھا ہے, سادہ سا جملہ. ورنہ لوگ کہتے ہیں قبروں پہ جاتے ہیں, قبروں پہ جاتے ہیں, قبروں پہ جاتے ہیں. وہ فرمایا ہم ہر قبر پہ نہیں جاتے, گاہک اس دکان پہ جاتے ہیں جس سے سودا ملتا ہے. ہر دکان پہ کوئی جاتا ہے, ہر قبر پہ کوئی جاتا ہے. سن ملا علی قاری نے کیا لکھا ہے حدیث, اور یہ وہ نقاد محدث ہے, نقاد محدث. دیوبند کے علماء مرقات پڑھاتے ہیں اپنے مدرسوں میں, وہابی علماء اپنے مدرسوں میں مرقات پڑھاتے ہیں ملا علی قاری کی. بڑا شہنشاہ محدث ہے, چوٹی کا محدث ہے, جسے دنیا ملا علی قاری کہتی ہے. مرقات میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قبر. ہائے ہائے, میرے یہاں پر ایک اور بات کرنے کو دل پڑ رہا ہے. قبر سے کیسے جان چھڑاؤ گے؟ قبر میں تو ہی جانا ہے.
اور میں نصیحت کرتا ہوں قبر کا دھیان رکھ کر کسی قبر پر چلا جا، تیری قبر روشن ہو جائے گی۔ اس میں ہی بہت کچھ میں نے عرض کر دیا ہے۔ اپنی قبر کا دھیان رکھ کر کسی ایسی قبر پہ جا جیسی قبر پہ معین الدین بیٹھے ہیں، ایسی قبر پہ جا، خدا کی قسم تیری قبر روشن ہو جائے گی۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں قبر امام موسیٰ کاظم مجرب لاجابت الدعاء مرقات۔ وہابی علماء بھی پڑھاتے ہیں، دیوبند علماء بھی پڑھاتے ہیں، اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، طلباء کو پڑھاتے ہیں اور بہت مزے سے پڑھاتے ہیں۔ لیکن ملا علی قاری تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا تجربہ کیا ہے کہ قبر امام موسیٰ کاظم مجرب لاجابت الدعاء، فرمایا امام موسیٰ کاظم کی جو قبر ہے میرا تجربہ ہے، جو دعا بھی وہاں جا کے کرو رب ضرور قبول فرماتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے ہیں، امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں۔ اگر امام موسیٰ کاظم کی یہ قبر کا عالم ہے تو رسول اعظم کی قبر کا کیا عالم ہوگا؟ موسیٰ کاظم کی یہ شان ہے تو رسول اعظم کی کیا شان ہوگی؟ تو ملا علی قاری کہتے ہیں بھول نہ جا، میری مرقات پڑھا رہا ہے اور قبروں کے خلاف بات کر رہا ہے۔ قبر کا دھیان رکھ، قبر میں تو نے جانا ہے، قبر کو ہی سامنے رکھ۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ جب بھی امام موسیٰ کاظم اس شہزادے کے اس سید کی قبر پہ میں گیا ہوں کہ جو بھی دعا مانگی ہے یہ نہیں ہوتا کہ قبول نہ ہو، اور قبروں پہ جا کے دعا رب سے ہی مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے مقرب بندے ہیں، تیرے نبی کی اولاد سے ہیں، یا اللہ یہ تیرے نبی کے عاشق لوگ ہیں، تیرے مقرب لوگ ہیں، ہم تو تمہیں اتنا منا نہ سکے، تیری بارگاہ میں ہماری اڑان اور پہنچ نہیں، تو سنتا تو سب کی ہے لیکن اس شہزادے کا صدقہ ہماری جھولی بھی بھر دے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اس مسجد حرام کا ذکر معراج شریف کی آیت میں ہے، فرمایا جس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ شبیر احمد عثمانی جیسا بندہ بھی، دیوبند کا بہت بڑا عالم، وہ بھی یہاں پر لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ مسجد حرام کے ارد گرد جو برکتیں ہیں وہ نبیوں اور ولیوں کی قبریں ہیں، نبیوں ولیوں کی قبروں کی برکت ہے۔ مسجد حرام کے ارد گرد جو برکتیں ہیں، پتہ ہے مسجد کے باہر برکت ہے یا اندر؟ باہر تو دکان ہے، مکان ہے، سڑک ہے، گند ہے، کیا کیا کچھ ہے، باہر ہوتی ہے برکت۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے مسجد حرام وہ ہے، اندر کی بات نہ کرو جس کے باہر بھی برکتیں ہیں۔ تو باہر برکتیں کیسی ہیں؟ فرمایا انبیاء کرام کے مزارات ہیں، یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، دیگر 70,000 انبیاء کے مزارات ہیں، وہاں پر اولیاء کے مزارات ہیں۔ تو فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو اس مسجد میں سیر کرائی جس کے باہر میرے یار نبی لیٹے ہیں، میرے محبوب بندے لیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی کشف المحجوب پڑھو، نظام الدین اولیاء کا نام سنا ہوا ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء فوائد الفوائد شریف میں فرماتے ہیں کشف المحجوب حضرت داتا صاحب کی کتاب وہ کتاب ہے کہ جسے پیر نہ ملے نا، مرشد نہ ملے، دل نہ ٹکے، فرمایا وہ اخلاص کے ساتھ رزق حلال پیٹ میں رکھ کر نظر کی حیا، نظر کی پاکیزگی، ظاہری باطنی پاکیزگی حاصل کر کے فرمایا صرف کشف المحجوب پڑھتا رہے، فرمایا خواب میں نبی پاک آ کے فرمائیں گے فلاں جگہ چلا جا۔ جس کی لکھی ہوئی کشف المحجوب کا یہ فیض ہے، داتا علی حجویری کی نگاہ کتنی ہوگی؟ داتا ہمارے خود فرماتے ہیں کشف المحجوب شریف کے اندر، اور میں نے جہاں تک پڑھا ہے کریموں کی مہربانی ہے
پڑھا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے بزرگوں سے، یہ وہ مرد ہے کہ جس نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو چھپایا ہے. کوئی اولاد نہیں، کوئی شاگردوں کا ذکر نہیں، کوئی مریدوں کا ذکر نہیں. حضور غوث اعظم کی اولاد ہے، بابا فرید کی اولاد ہے، سلطان باہو کی اولاد ہے، بڑے بڑے اولیاء ان کے اولاد ہیں، مرید ہیں، شاگرد ہیں، خلفاء ہیں. داتا صاحب کے کسی شاگرد کا ذکر، کسی مرید کا ذکر، اولاد کا ذکر نہیں. باقیوں کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں. کوئی ذکر نہیں کسی مرید، خلیفہ، شاگرد کا، لیکن رونق سب سے زیادہ داتا صاحب کے مزار پہ. کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کیا وجہ ہے؟ غور کیا کبھی؟ جی اللہ اکبر. سب سے زیادہ اپنے آپ کو چھپانے والا مرد. نبیوں میں سرکار نے اپنے لوگوں کو چھپایا ہے. اور میاں شیر ربانی کا یہ جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں ولیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو پوشیدہ داتا علی حجویری نے رکھا ہے، اور پھر رب نے ظاہر بھی ان کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ کر دی. جو رب کے لیے عاجزی کرتا ہے رب اسے بلند کر دیتا ہے. میاں شیر ربانی جوتے نہیں پہنتے تھے، داتا صاحب کے مزار پہ حاضر ہوتے تھے، ہر جمعرات کو آتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ دیکھا مرید ساتھ ہیں، اللہ اکبر، آپ تانگے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے رستے میں تانگا روک دیا، فرمایا یہاں پر روکو. مرید کھڑے ہو گئے، تانگا رک گیا تو قریب ایک درخت تھا، اس کی طرف چل پڑے. مرید سوچنے لگے آج حضرت نے خلاف معمول یہ کام کیا اس درخت کی طرف. جب مریدوں کی نظر پڑی تو اس درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہیں. میاں صاحب کافی دیر بیٹھے رہے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں. تو جب اٹھے درخت بھی غائب، بابا بھی غائب. کہا چلو واپس. عرض کی حضور آپ کی زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ داتا حضور کے مزار پہ جا رہے ہوں اور آپ رستے سے پلٹ آئیں. آج کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ مزار شریف پہ حاضری نہیں دے رہے؟ اور فرمایا چلو واپس چلتے ہیں. عرض کی حضور مہربانی فرما دیں، داتا حضور کا مزار قریب ہے، حاضری دے لیتے ہیں. اور فرمایا چھوڑو، وہ داتا حضور ہی تھے جو مجھے مل رہے تھے. کھل کے کہو ولی ہمارے. جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں نا، چاہے سیال شریف کو دیکھو، اجمیر شریف کو دیکھو، جلال پور شریف کو دیکھو، بغداد شریف کو دیکھو، گولڑا شریف کو دیکھو، گجرات شریف کو دیکھو، مدینے شریف کے نیچے جو بھی ہیں ولی ہمارے. ولی ہمارے، نبی ہمارے، سنی سارے. میرا دل کرتا ہے آج وقت کھڑا ہو جائے اور ہم داتا حضور کی بارگاہ میں خراج عرض کرتے رہے. اللہ اکبر جل شان. بابا فرید جب لاہور آتے نا داتا صاحب کے مزار پر، بالخصوص عرس پر آتے، تو آپ لمبی لمبی سانسیں لیتے. بابا فرید ہے جس کا نام گنج شکر، جس کا آج بھی دروازہ ہے، جو گزر جائے فرمایا جنت اس کی ہے. بڑا درد لوگوں کو پڑتا ہے جنت کیسے مل جائے گی. میں نے کہا یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے، تو بغض رسول رکھ کے ساری زندگی سجدے کرتا رہا پھر بھی جنت نہ ملی. ولیوں کو مان کر یہ دروازے سے گزر گیا، رب نے اپنی رحمت سے اسے جنت عطا فرما دی. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی لمبا لمبا سانس لیتے. جب داتا حضور کے مزار شریف پہ حاضر ہوتے نا، لمبا لمبا سانس لیتے. تو کسی نے عرض کی حضور یہ خلاف معمول بات ہے کہ جب آپ لاہور آتے ہیں، عالم بڑے بڑے مزارات پہ آپ جاتے ہیں، سنو میں چیلنج کرتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، ولیوں کے دامن کو تھام کر، آج تک کوئی ولی ایسا نہیں گزرا جو مزار کا منکر ہو، جو مزار کی حاضری کو شرک کہے، بدعت کہے. جس ولی کو بھی پڑھو گے، اینک اتارو بغض والی اور محبت والی اینک پہن کے کسی ولی کو بھی پڑھو، ہر ولی کا ملے گا فلاں جگہ گئے، فلاں مزار پہ گئے، فلاں مزار پہ گئے، فلاں مزار پہ گئے، فلاں مزار پہ گئے. داتا صاحب خود کہتے ہیں میں جب شام سے گزر رہا تھا مجھے جنت کی خوشبو آئی، تو پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا میں حضرت بلال کے مزار پہ حاضر ہو گیا.
داتا حضور فرماتے ہیں میں حضرت بلال حبشی کے مزار پہ حاضر ہوا اور فرمایا پھر حاضری کیا دی کہ اس خوشبو میں میری آنکھ لگی، آنکھ جھپکی تو میں نے کیا دیکھا کہ میں حرم میں موجود ہوں، کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ ہے، اور صرف دروازہ نہیں مدینے والا بھی تشریف فرما، حضور خود تشریف فرما ہے۔ لیکن فرمایا پھر آگے حیرانگی کی حد ہو گئی کہ حضور تشریف فرما ہے اور حضور کی گود میں ایک بابا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ حضور نے ایک بابا جی کو اٹھایا ہوا ہے، وہ بابا جی کون ہے؟ میں دل میں ہی خیال کر رہا تھا تو فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے نا نبی تو دل کے خیال بھی جانتے ہیں نا، تو سرکار خواب میں ہوں تو سرکار ہی ہوتے ہیں، ذرہ برابر بھی گمان نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اور ہوگا۔ داتا حضور فرماتے ہیں کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں سرکار نے میرے دل کے خیال پر نظر رکھی اور فرمایا علی حجویری یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ داتا صاحب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا یہ تیرا امام نعمان بن ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر داتا صاحب کی تشریح سنو، یہ ایروں غیروں کو نہ پڑھا کرو، پڑھا اسے کرو جس کے لفظوں سے عشق رسول کی خوشبو آئے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی سے پوچھا گیا کہ آپ لمبے سانس کیوں لیتے ہیں جب آپ داتا حضور کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم میں جب لاہور آتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے نبی سے وفا کرو، صحابہ کبار سے وفا کرو، حضور کی عزت پر پہرا دو، ختم نبوت کا تحفظ کرو، عقیدہ ختم نبوت پر پورا ڈٹ کے پہرا دو۔ یہ سیٹیں 4 دن کی ہیں، یہ کرسیاں 4 دن کی ہیں، یہ آج کرسی کسی کی، کل کرسی کسی کی، کل کرسی کی۔ حضرت میاں شیر ربانی شرکپور شریف والے آپ ایک جگہ گئے تو کرسی پیش کی گئی، آپ نے فرمایا میں نیچے بیٹھوں گا، اللہ کرسی پہ بیٹھنا کوئی منع تو نہیں ہے نا جی، لیکن ایک سمجھایا امت کو، لوگوں کو سمجھایا، کرسی چھوڑ دی، نیچے بیٹھ گئے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں۔ پوچھا حضرت آپ نے کرسی چھوڑ دی ہے؟ فرمایا کل کوئی اس پہ بیٹھا تھا، آج میں بیٹھا ہوں، کل کوئی اور بیٹھے گا۔ ہم تو اس کرسی کو چاہتے ہیں جو کرسی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ شیر ربانی نے فرمایا بادشاہ کرسیوں کے محتاج نہیں ہوتے، بادشاہ فرش پہ بھی بیٹھے تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔